ہاتھ میں ایک بڑی تاریخ ہے، اس کو تباہ و برباد کرے. قائد ہوئے، لیڈر ہوئے، جو جیل سے ایک بندے سے تاریخ چلائے اور بادشاہ تک لے جائے. یہ یوسف علیہ السلام کا کمال تھا. اور رمضان میں تو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس نے کیسی تاریخ چلائی. اور جیل سے لے کر اونٹ ابندی سے لے کر جو عقل مند انسان ہوتا ہے اس کی عادات بھی ایسے ہوتے ہیں. وہ ایک بندی سے تعلق بناتا ہے اسی لیے کہ اس بندی کی وسال سے میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اور بے وقوف جب آپ ایسا کوئی تاریخ شروع کریں، یہ درمیان میں روڑے اٹکائے تھے. اس کو ان کے ساتھ کیوں بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے. ان میں خود تاریخ چلاتا ہے تو دوسروں کو چھوڑتا ہے. عقل مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں لیکن بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا. خود نہیں دوڑا بادشاہ کے پاس کہ مجھے عہدہ دو، بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا. یہ عقل مند انسان کا کام ہے. عقل مند انسان دوسروں کو اپنا تابع بناتا ہے. ایک دفعہ کراچی کے مولا عبداللہ صاحب نے مجھے کہا کہ وفاق المدارس کا اجلاس ہے، حضرت تمہیں دعوت دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا کر لے. تو اس نے ان سے بات کی کہ ہمارے شیخ، ان کا مدرسہ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہے اور ایک بڑی جماعت کا امیر بھی ہے، آپ ان کو کیوں دعوت نہیں دیتے اپنے اجلاسوں میں؟ ان کو دعوت دے. تو دوسری طرف سے جواب ملا کہ وہ ہمارے اصول بھی پورا نہیں اترتا، اسی وجہ سے ہماری اصول بھی پورا نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کو دعوت نہیں دیتی. جب اس نے مجھے کہا، ویسے تو پہلے سے جماعت کے اراکین شروع تھے کہ ہمارے لیے اپنا ایک بورڈ ہونا چاہیے اور بورڈ ہونا چاہیے، اور کبھی اجلاس بلاتی تھی اس کے لیے، کبھی وفود بناتی تھی. میں بھی کہتا تھا کہ بناؤ بہتر ہے، لیکن کسی نے نہیں بنایا. جب مجھے یہ کا پتہ لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اصول بھی پورا نہیں، مجھے غصہ چڑھ گیا کہ اچھا میں آپ کو اپنی اصول بتا دوں گا انشاءاللہ. میاوالی میں ایک مولوی صاحب تھے، اس کا نام تھا محمد زمان. میاوالی والے جانتے ہوں گے، افروت ہو چکا ہے، جمعیت کا تھا. وہ بڑا تیز تھا، تیز زبان والا تھا، جیسا کہ ہمارے علاقے میں بجلی گر مولانا صاحب تھے. ایک دفعہ ان کی تقریر تھی، تو تقریر کے لیے جب لوگ گئے تو تقریر میں کبھی کبھار ایسے کسی کہانیاں سناتی تھی کہ لوگ ہنستے تھے، تو بہت سارے لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے آتے تھے. خواتین بھی آتی تھی، چھتوں پہ بیٹھتی تھی. الیکشن کا وقت تھا. مولوی محمد زمان جب تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے تو جب اس نے خطبہ پڑھا تو سامنے سے ایک نوجوان اٹھا. اس نے کہا مولانا تمہارا منشور کیا ہے؟ مولانا تمہارا منشور بتا دیں. منشور کیا ہے؟ تمہارا کوئی منشور نہیں. مولانا محمد زمان نے ادھر ادھر دیکھا، چھتوں پہ خواتین بیٹھی تھی. تو مولانا محمد زمان نے کہا نوجوان، یہ خواتین چھتوں پہ بیٹھی ہے، وہ اپنی قمیص کو اوپر کر دیا. میں ابھی آپ کو منشور دکھاتا لیکن یہ خواتین بیٹھی ہے. میں نے کہا میں تمہیں انشاءاللہ اپنا اصول بتا دوں گا. آپ کہتے ہماری اصول بھی صحیح نہیں اترتا، میں اصول بتا دوں گا.
اور میں نے اس وقت سے تہیہ کیا کہ میں اپنا بورڈ بناؤں گا، اکیلے بناؤں گا، اور میں نے بنا دیا اور ان کو دکھا دیا اصول کہ بورڈ ایسا لوگ چلا دیں جیسا کہ میں نے چلا دیا الحمدللہ، اور ان سے سبقت کر دی۔ میں نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا وحدت المدارس کا، ہزاروں مدارس بھی رجسٹرڈ کیے، اور پہلے سال امتحانات کا انتظام بھی کر لیا۔ انہوں نے 10 سال بعد امتحان لیے تھے، بورڈ کے بنانے کے 10 سال بعد میں نے پہلے سال امتحان لیا، اور الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا، اور دوسرے سال بھی اور تیسرے سال بھی الحمدللہ۔ ہم نے اپنا ویب سائٹ بھی بنا دیا، ہم نے وحدت المدارس کی طرف سے طلباء کے لیے پریکٹیکل کاموں کا انتظام بھی کیا تاکہ ہمارے طلباء اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور اپنے طلباء کے لیے علم طب کے کورس کا بھی انتظام کیا، اور اس سال انشاءاللہ پنجیر میں پڑھائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہمارے سارے مدارس میں ہوگا۔ ہمارے جتنے طالب علم فارغ ہوں گے انشاءاللہ طبیب بھی ہوں گے، روحانی طبیب بھی ہوں گے اور جسمانی طبیب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے وہ اصول بتا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے ایک تحریک شروع کی اکیلے، اور ایسی تحریک چلائی کہ اس کو بادشاہ کو اپنا تابع بنا دیا۔ پھر کچھ ساتھیوں نے مخالفت کی، اور صرف اسی وجہ سے کہ انا کا مسئلہ تھا، تو میں نے ان کو بھی بتا دیا کہ دیکھیں پنجاب کے لوگ کتنے مخلص ہیں، اور وہ جماعت کے ساتھ کتنے مخلص ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ پنجاب میں بھی اب جماعت چل پڑی ہے، اور مولانا فرید احمد حقانی جیسے جید عالم دین اور محدث امیر بن گیا ہے، اور جماعت کے اجلاس اور شورا ہوتے ہیں، ان کو اب طریقے نہیں آتے کہ ہم کیا کریں، تو صرف مقابلے کے لیے فیس بک سے مقابلے نہیں ہو سکتی، مقابلے دروس قرآن کے ذریعے کر لے تو ہم خوش ہوں گے، چلے ثواب تو ملے گا تمہیں۔ دروس قرآن بھی نہیں دے سکتے، درس اور تقریر ہوتی ہے، درس قرآن پوسٹر پہ دیتے ہیں اور پھر تقریر کرتے ہیں، درس قرآن علیحدہ ہے، تقریر علیحدہ چیز ہے۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف سے ہم نے طریقی سیکھے ہیں، حضرت شیخ القرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ حضرت یوسف نے جیل سے تحریک شروع کی، ایسے مقام پہ پہنچا دیا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا نانو نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کر دیں تمہیں احسن القصص، بہترین بیان، اور بہترین بیان اسی وجہ سے کہا کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت ہے، ان کے بصیرت کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ رعد میں